اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے، کیا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے یا طاقت ہے؟ بالکل نہیں۔ پیسہ آپ کو امیر بنا سکتا ہے، طاقت اور شہرت آپ کو مشہور بنا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے دنیا کو نہیں، خود کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں لیکن اپنے غصے، اپنی خواہش اور اپنے سستی سے ہار جاتے ہیں۔ اسلام کی نظر سے اگر دیکھیں تو سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے ٹائم خود پر قابو رکھ سکے۔ اصلی جیت دنیا کو جیتنے میں نہیں بلکہ خود پر جیت حاصل کرنے میں ہوتی ہے، جو ایک عام انسان کو خاص بناتی ہے۔ آج کے ٹائم میں لوگ طاقت کو الگ الگ چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی طاقت کو پیسوں میں دیکھتا ہے، تو کوئی اونچے پد میں، تو کوئی شہرت کو کامیابی کا نام دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت نہ اس کے پیسوں میں ہے، نہ اس کی طاقتور پہچان میں، اور نہ ہی اس کی باہری کامیابی میں۔ ہر انسان کی اصلی طاقت اس کے سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو رکھنے کی طاقت میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم سب کی لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب بہت غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، دل کسی غلط کام کی طرف کھینچتا ہے، من ایک دم سے سست ہو جاتا ہے، پھر حالات ہمیں غلط فیصلہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں جو انسان اپنے آپ پر قابو رکھ لیتا ہے، ریئل میں وہی ایک مضبوط انسان ہوتا ہے۔ آج کے ٹائم میں ہر چیز انسان کو ترنت چاہیے۔ لوگ صبر کرنا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتے تک توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت معمولی بات پر لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کامنٹ دیکھ کے لوگ پوری رات پریشان رہتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں ہی سیلف کنٹرول کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی سوچ پر، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب کوئی انسان غصے میں ہونے کے باوجود چپ رہتا ہے، جب بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دیتا ہے، جب غلط راستہ آسان ہونے کے بعد بھی صحیح راستہ چنتا ہے، تب جا کر وہ اپنے ایمان کی اصل طاقت کو دکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے تو وہ انسان کامیاب کہلائے گا؟ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہو اور اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائے تو کیا اس کی تعلیم اسے بہتر انسان بنا پائے گی؟ شاید کبھی نہیں۔ حقیقت میں کامیاب وہی ہے جس میں انسان خود کا مالک بن سکے، جو اپنے دل و دماغ پہ حکومت کر سکے، جو وقت کا غلام بننے کے بجائے اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ سیلف کنٹرول صرف غلط کاموں سے بچنے کا نام نہیں ہے، یہ اچھی عادتیں اپنانے کی شروعات بھی ہے۔ جب کوئی انسان ڈیلی ٹائم پر اٹھے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے، اپنے ٹارگیٹ پر کام کرتا ہے اور مشکلوں کے باوجود ہار نہیں مانتا ہے، تب کہیں جا کر دھیرے دھیرے اس کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سیلف کنٹرول سیلف ڈسپلن کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ ہر کامیاب انسان کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سیلف کنٹرول اینڈ سیلف ڈسپلن نہ پایا جائے۔ مان لیجیے کوئی انسان صبح جلدی اٹھنا چاہے، اس کا الارم بھی بجتا ہے، لیکن اس کا دل یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو جاؤ، مگر وہ اپنے دل کی بات مان لے تو پھر سو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خود پر قابو رکھتا ہے اور وہ بستر سے اٹھ جائے تو یہی چھوٹا سا فیصلہ اس کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں بڑی کامیابی پانے والے لوگوں کی ایک بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، وہ اپنے من کا غلام نہیں ہوتے۔ وہ ہر کام دل کے حساب سے نہیں کرتے بلکہ جو ضروری ہوتا ہے اس کو بنا وقت گنوائے کرتے ہیں، اور یہی ڈسپلن ان کو دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ ہمارے اسلام دھرم میں روزہ رکھنا اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے۔ کھانے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں پر اللہ کی خاطر خود پر کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہی ٹریننگ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے اور وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے
आज बहुत से लोग अपनी परेशानियों की वजह दुनिया को बताते हैं। कोई वक्त को गलत कहता है तो कोई लोगों को। पर सच्चाई तो यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने दिल से होती है, और जो इंसान इस लड़ाई में जीत गया वह अपने ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों में कामयाब हो जाता है। याद रखिए, पहाड़ जैसी मुश्किलों को जीतने से पहले हर आदमी को अपने अंदर के कमज़ोर हिस्सों से जीतना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने अंदर के गुस्से को हराना पड़ता है, और अपने अंदर की सुस्ती को और अपनी हर बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। जब इंसान इन सब चीज़ों को जीत लेता है तब उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखिए। अपने लहजे पर, अपने गुस्से पर, अपने वक्त को अपने हिसाब से गुजारिए, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी बाहरी ताकत में नहीं बल्कि उसकी सेल्फ कंट्रोल में छुपी होती है, और यही सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन को जन्म देती है। जब सेल्फ डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाए तब कामयाबी, इज्जत और सुकून आपके कदम चूमने लगते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।